پالے جاتے ہیں اور گھروں میں رکھے جاتے ہیں اور حلال ہیں، وہ 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ، گائے، بکری، بھیڑ۔ یہ 4 قسمیں ہوئی، اور پھر ان کی دونوں صنفیں، مذکر بھی اور مؤنث بھی، تو یہ ٹوٹل 8 اصناف بن جائیں گی، اور جنس 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی کی جاتی ہے۔ یہ جانور حلال بھی ہیں اور پالے بھی جاتے ہیں، اور گائے کے ساتھ بھینس بھی گائے میں داخل ہے، تو ان 4 قسم کے جانوروں میں سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ پھر چھوٹے جانور چاہے بکری ہے یا دمبا ہے، اس میں ایک ہی آدمی کی قربانی ہوگی، ایک ہی آدمی، دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ اور جو بڑے جانور ہیں، چاہے اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ان کے اندر 7 آدمی زیادہ سے زیادہ شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی ہو سکتے ہیں۔ 2 آدمی بھی ایک اونٹ یا گائے اور بھینس ذبح کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، 4 بھی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ 7 آدمی اس میں شریک ہونے چاہیے۔ ان 4 قسم کے جانور کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرغی کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ مرغی انعام میں سے نہیں ہے، مرغی پرندہ ہے۔ اور اسی طرح دوسرے جانور جو ہیں، ہرن ہے، جنگلی جانور ہے، ہرن ہے، دوسرا کوئی شکاری جانور ہے، گدھا ہے جنگلی، اس قسم کے جتنے بھی جانور ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا مقصد قربانی کا، اللہ کریم جو قربانی سے انسان کو سبق دینا چاہتے ہیں، فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اللہ تمام امتوں کے اوپر قربانی کو کیوں لازم قرار دیا تھا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو اس لیے کہ انسان میری یاد کرے، لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، دوسرا اس لیے یہ تمام امتوں کو لازمی حکم اس لیے ہوا تاکہ الہکم الہ واحد، ساری امتیں یہ سبق اس سے حاصل کریں کہ ہمیں اللہ نے قربانی کا حکم دیا کہ ہم اسی کے لیے قربانی کریں۔ کیوں؟ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ امت آدم علیہ السلام ہو، چاہے نوح علیہ السلام کی امت ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہو، موسیٰ علیہ السلام کی امت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروگزار ہو، اللہ فرماتے ہیں تمام کے لیے الہکم الہ واحد، قربانی اس لیے تمہارے اوپر تمام امتوں کے اوپر فرض ہوئی کہ تمہیں سبق ملے کہ ہم قربانی سب اس کے لیے کرتے ہیں، اس لیے